اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر بیوی سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے، اور بیوی کے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہی اس سے صحبت کر لینا کیسا ہے۔ جب زوجہ حیض سے فارغ ہوتی ہے نا تو اس وقت نماز کا جب تک مکمل ٹائم نہیں گزر جاتا اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، کیونکہ امکان اس بات کا بہرحال ہوتا ہے کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو جائے، تو اس لیے غسل کرنے کا انتظار کریں، غسل کر لے تاکہ طہارت کا اس پہ حکم لگ جائے، اس کے بعد زوجہ کے پاس جانا جائز ہے۔ باقی یہ کہ زوجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے۔ طلاق دینا تو ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق لگتی ہے، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حرام تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن اللہ کے لیے کی نظر میں پسندیدہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے جو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا داماد اس کو طلاق دے دے تو آپ پہ دل پہ کیسے آرے چلیں گے۔ آپ کی بہن کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا بہنوئی اس کو طلاق دے دے تو آپ کے دل پہ کیسے آرے چلیں گے۔ تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ مروت کی باتیں ہوتی ہیں، تو خاص طور پر جب ایسی عورت کو آپ طلاق دیں گے تو بیچاری ڈبل غم میں جائے گی، ایک تو غم اس کو اولاد نہ ہونے کا، دوسرا وہ بھی شوہر سے بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری شادی کا آپشن دیا ہے، مرد کو کے پاس تو یہ آپشن ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ ایک اور شادی کر لیں، تو آپ ایک اور شادی کریں، اس کو طلاق نہ دیں، میرا مشورہ یہ ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرا ایک دوست مسلمان ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیٹو بنا ہوا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی بھی ناجائز کام جب آپ نماز کے دوران کر رہے ہوتے ہیں تو نماز آپ کی مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ عین نماز کے وقت میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ ہاتھوں میں جو گندوا لیتے ہیں، جسم ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اصول کی روشنی میں تو نماز مکروہ ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک شخص اگر سچی دل سے توبہ کر چکا ہے تو توبہ کے بعد ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیا اس نے اور وہ ہٹوا سکتا ہے وہ نشان تو ہٹائے، ہٹا نہیں سکتا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے اور بس توبہ استغفار کرے، تو انشاءاللہ پھر نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محبت اللہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، سوال عرض یہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا بھی شرک ہے، تو آج کل بہت سے ایسے غلط کام ہو رہے ہیں جسے برا نہ سمجھ کر کھلے عام کیا جاتا ہے، جبکہ کبھی کبھی تو فخر سے کیا جاتا ہے، مثلا غیبت کرنے کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، لڑکے لڑکیاں آپس میں ریلیشن شپ کو برا نہیں سمجھتے، اور بھی ایسی بہت سی برائیاں ہیں جسے غلط نہیں سمجھا جاتا، تو کیا یہ بھی شرک میں داخل ہوگا؟ اور ایک شخص بالکل اپنی آخرت سے غافل ہو کر گناہ کرتا ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے اور وہ مشرک ہے؟ نہیں جی، ان باتوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار سے، مجاہدین نہیں، مجاہرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میری ساری امت قابل معافی ہے مگر وہ لوگ جو کھل کے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن، اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا اور کھل کے بتانا کہ یہ ہماری گرل فرینڈ ہے، تو یہ چیزیں انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب لے جاتی ہیں۔ کافر جب ہوگا جب اس کو حلال سمجھنا شروع کر دے صاف لفظوں میں اور شریعت کو برا کہنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے، آپ نے اس سے کہا بھائی شریعت کی روشنی میں حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، وہ جواب میں کہا میں نہیں مانتا اسلام کو، تو اس جملے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یا وہ جواب میں کہا اسلام نے ایسے ہی معاذ اللہ غلط احکام دے دیے ہیں، اسلام کو میں نہیں مانتا، یا مانتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن یہ اسلام کا حکم صحیح نہیں ہے، یہ زمانے کے لحاظ سے غلط حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا تو چونکہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں کرتا بلکہ وہ غلط، اس میں ایک گرل فرینڈ سے اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بڑا گنہگار ضرور ہوگا، کہ ایک تو برائی اوپر سے، ایک تو یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری۔ پچھلی قومیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا نا، ان میں بڑا عیب یہی تھا، گناہ بھی کرتے تھے اور اتراتے بھی تھے اس گناہ پہ۔ آج یہی ہونے لگا ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اتراتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ خود بھی پردہ ڈالتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا اور لوگوں کے سامنے آ کے اس کو بتاتا ہے، تو نبی نے فرمایا ایسا شخص قابل معافی نہیں ہے، جہنم میں اس کو اس کی سزا ملے گی، کہ یہ تو جرم بھی کر رہا ہے اور اس پہ سینہ کڑا کے بھی چل رہا ہے۔ اسامہ صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے
کہ لیم ایک ایپ ہے، اس میں ہم پہلے 15,000 ڈپازٹ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں واپس مل جاتے ہیں۔ اس میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ روز کی 12 ویڈیوز ہوتی ہیں اور روز کے 600 روپے ملتے ہیں۔ کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ آج کل ایسی بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں جن میں آپ کے ذمہ کام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایڈورٹائز دیکھیں آپ اور یہ اس کو لائک کریں آپ اس ویڈیو کو۔ تو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر آپ کو اجرت ملے، یہ کوئی معقول عمل نہیں ہے جس پہ اجرت کا ہونا معقول ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے، کوئی شخص میرے ذمہ لگا دے کہ مفتی صاحب یہ ایڈ روزانہ دیکھا کریں اور جو بھی گزرا کرے اس کو کہا کریں یار زبردست ایڈ ہے بھائی، بڑا زبردست شیمپو کا اشتہار ہے، یا یہ ویڈیو یا یہ بریانی آپ روزانہ کھایا کریں اور کھا کے بولا کریں واہ 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 بڑا مزہ آیا، تو میں آپ کو ہر دفعہ یہ بولنے کے 5 روپے دوں گا۔ جب بھی آپ بولیں گے نا بڑا مزہ آیا تو میں 5 روپے دوں گا۔ اب یہ کیا عمل ہے؟ فضول عمل ہے یہ۔ بھائی آپ کو مزہ آیا ہے تو آپ بولیں مزہ آیا ہے، نہیں آیا تو آپ بولیں نہیں آیا۔ آپ بول رہے ہیں مجھے مزہ آیا اس لیے کہ آپ کو 5 روپے مل رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا نا، دھوکہ ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، لائک کا مطلب ہوتا ہے واقعی میں دل سے لائک کر رہا ہوں، کوئی دل سے لائک نہیں کر رہا ہوتا، سب کو پتہ ہے میں اس لیے لائک کا بٹن دبا رہا ہوں کہ اس کے مجھے اتنے ڈالر ملیں گے، تو 100 دفعہ لائک کروں گا تو اتنے ڈالر بن جائیں گے، تو یہ دل سے لائک نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ وہی فضول سی بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ اجارہ کا منعقد ہونا جائز ہو۔ تو جتنی بھی اس قسم کی ایپس آ رہی ہیں جس میں ویڈیو کو لائک کرنے کے پیسے ملتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے پیسے ملتے ہیں، تو یہ پیسے غلط ہیں آپ کے لیے۔ آپ اپنی اصل رقم لیں اور باقی اضافی پیسے نکال کے صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر۔ اور اس میں دھوکہ بھی ہے، یوٹیوب یہ سمجھتا ہے یا کمپنیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اشتہار اتنے سارے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، تو وہ یہ ان کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں سچی مچی کے دیکھے ہیں یا سچی مچی کے لائکس ہیں۔ حقیقت میں ایک ہی آدمی 20-30 فیک آئیڈیاں بنا کے لائک کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دھوکے پر مبنی ایک نظام ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جناب میرا نام محمد علی معاویہ ہے جو میری امی نے رکھا تھا، لیکن میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاؤں تو شیعہ مسلک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے نوکری نہیں ملتی، لیکن اسلام کی وجہ سے عزت بھی بہت ملتی ہے، مجھے وزیر اعظم بننا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، یہ نام درست رہے گا؟ اور مجھے محمد علی معاویہ کا نام کا معنی بھی بتا دیں۔ بہت پیارا نام ہے میرے بھائی، ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا، اور اللہ نے بعد میں وہ اختلاف حل کرا دیا، اور حل بھی کس کے ذریعے کروایا؟ حضرت علی ابن ابی طالب، سیدنا علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے ذریعے، حسن کے ذریعے رضی اللہ عنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو انہوں نے جب یہ اختلاف حل کر دیا تو اب ہمارے لیے تو علی اور معاویہ دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا بھائی حصہ ہے۔ تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اگر ان کو فاسق مانتے تو ان سے حدیثیں تھوڑی ذکر کرتے ہیں، تمام محدثین حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، باقی شیعہ کا جو مسلک ہے وہ ان کو اس پہ چلنے دیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، ان کی جو رائے ہے ان کو اس پہ چلنے دیں۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری رائے یہ کہ 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ جنتی ہوگا اس کی جو نبی نے علامت بتائی ہے ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا میں اور میرے صحابہ جس پر تھے۔ تو اہل سنت والجماعت یعنی ما انا علیہ کا ترجمہ اہل سنت ہے، یعنی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جماعت کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو 73 میں سے ایک فرقہ جو جنتی ہوگا نا، اس کو نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کو کے راستے پہ چلے گا۔ تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، تو کسی صحابی میں ہم فرق نہیں کرتے، صحابی ہونا ثابت ہو جائے بس۔ ہاں درجات میں فرق ہے، سیدنا علی کا رتبہ حضرت معاویہ سے بہت بلند ہے، درجات میں فرق ایک الگ بات ہے۔ تو اپنا نام معاویہ بھی رکھا کریں، علی بھی رکھا کریں، عمر بھی رکھا کریں، ابو بکر بھی رکھا کریں، اور حسن بھی رکھا کریں، حسین بھی رکھا کریں۔ اور اہل سنت والجماعت کو تو چاہیے کہ سارے نام اپنے گھروں میں رکھیں، ایک بچے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہو، تیسرے کا نام حسین ہو، چوتھے کا نام معاویہ ہو، پانچویں کا نام جو ہے وہ عباس ہو، تو سارے نام اہل بیت کے بھی اور دوسرے صحابہ کے بھی، ہم تو سب سے محبت کے قائل ہیں بھائی۔ تو اس لیے آپ اپنا نام یہ نام ہٹائیں نہیں۔ باقی جاب نہیں دیتے ایسی کی تیسی بھائی، آخرت میں اچھی جاب مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اللہ کہے گا تو نے صحابی سے محبت کی خاطر جاب کو ٹھکرا دیا اور نام تبدیل نہیں کیا، تو میری نظر میں تیرا مقام بہت بلند ہے انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی اتنا پیارا نام چینج نہیں کرنا چاہیے، اور علی معاویہ دونوں نام رکھ لیے تو اور ہی اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں کہ جب انہوں نے جو ہے وہ حضرت معاویہ کو بیعت کرنے کے لیے لڑائی کی نا، تو جو مقتولین تھے تو وہاں حضرت علی نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی
جنتیوں کے دلوں میں جو دنیا میں تھوڑی بہت کوئی نفرت اگر ہوئی نا کسی بھی بیس پہ، تو اللہ آخرت میں وہ نفرت ختم کر دے گا. تو اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اللہ اس کو ختم کر دے گا جنت میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کے دنیا میں اختلاف تھا، کیونکہ وہ اختلاف اجتہادی غلطی کی بیس پہ تھا. دونوں کا مقصد اللہ کی رضا تھی. تو اس لیے ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جن میں دنیا میں اختلاف ہوگا، تو اللہ اس اختلاف کو قیامت کے دن ختم کر دے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہوا نا، اس آیت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہیں، کیونکہ اللہ سب سے پہلے صحابہ کے اختلاف کو جنت میں ختم کرے گا. اور اخواناً علی سررن، دونوں تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح. اخوان بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس آیت کا مصداق صحابہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ اگر صحابہ ہی اس آیت پہ پورے نہیں اترتے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج کوئی فنٹر بن کے کہے کہ نہیں صحابہ اس میں داخل نہیں ہے، بعد والے داخل ہیں، تو بعد والوں کا مقام کیا صحابہ سے بھی بلند ہو گیا؟ تو یہ بالکل حماقت کی بات ہوگی. تو اس میں حضرت علی معاویہ تو اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں کہ دنیا میں جو اختلاف ہوا ہوگا جنتیوں کے درمیان، تو اللہ جنت میں اس اختلاف کو بالکل ختم کر دے گا اور یہ بھائی بن کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں یقین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت میں تختوں پہ بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جس نے ایک کی محبت میں دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی وہ جنت کے جو ہے وہ قیامت کے دن ٹینشن میں ہوگا، وہ پریشان ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے ایک کی محبت میں غلو کر کے دوسرے کو سے دشمنی ہم نے کیوں مول لی. تو یہ دونوں تو آج بھائی ہیں، تو اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن، اس کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے نام کبھی ہرگز تبدیل نہ کریں یہ نام، بلکہ اور بچوں کا نام رکھا کریں، معاویہ بھی رکھیں اور جو ہے مغیرہ بھی رکھیں، جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، خالد بن ولید بھی رکھیں، ابو بکر بھی رکھیں، عمر بھی رکھیں، علی بھی رکھیں، حسن بھی رکھیں، حسین بھی رکھیں. سارے محبوب نام ہیں، اچھے نام ہیں.